غیور اور باوقار پاکستانیوں، میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہے۔ ہماری عزت، ہمارا وقار اور خودداری ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر غالب آتے ہیں۔ دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، پہلگام واقعہ کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ ہم نے بلا تاخیر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات پر انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں ہماری سرحدوں کی حرمت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ڈرون حملوں اور میزائلوں سے معصوم جانوں، مساجد اور شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ فوجی تنصیبات اور آبی ذخیروں کو بھی نشانہ بنانے کی ایک ناکام کوشش کی، جس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور ہم نے واضح کر دیا کہ جو ملاقات میز پر ہونی تھی اب میدان جنگ میں ہوگی۔ پیارے پاکستانیوں، ہمارے کڑیل جنہیں مائیں رب العزت کے حضور سجدوں میں مانگ کر خاک وطن پر قربان ہونے کے لیے جوان کرتی ہیں، جن کا لہو میدان جنگ کی تپش سے نہیں دشمن کے ناپاک عزائم سے کھول اٹھتا ہے، یہ وہ جری سپوت جو لفظ ہار سے واقف ہی نہیں۔ ان بہادروں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا کے مصداق ان شاہینوں نے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحے کے انبار اور ایئر بیسز دیکھتے ہی دیکھتے سب کھنڈرات بن گئے۔ ان کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے اور اللہ کے فضل سے فیل ہو گئے۔
ہماری یہ کارروائی اس بوسیدہ نظریے کے خلاف تھی جو انسان دشمنی، جارحیت، مذہبی جنون اور تعصب پر قائم ہے۔ یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کی فتح ہے۔ یہ عظیم لمحہ شکر ہے جس کے لیے 24 کروڑ عوام نے اپنے شیروں اور شاہینوں پر والہانہ محبت کے پھول برسائے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ آپ پاکستان کی فتح کے لیے تہجد کے وقت سجدہ ریز رہے۔ آپ نے دن رات دعائیں کی اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے آپ کو شاندار فتح سے نوازا ہے۔ اس رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں اس تاریخی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اپنے ہر جری جوان اور ہر افسر کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر جنرل سید عاصم منیر کا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی دانش مندانہ اور دلیرانہ قیادت میں یہ عظیم معرکہ سر ہوا۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چیف آف ایئر سٹاف ظہیر بابر اور ان کے شاہینوں کو بڑی گرمجوشی سے شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ الحمدللہ۔ شہید ارتضیٰ عباس، وہ ایک ایسا خوبصورت پھول تھا جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، اور اسی طرح میں ہر شہید کی ماں کے صبر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بچے اور بچیاں وطن پر قربان کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ میں یہاں پر تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی یگانگت کا مظاہرہ کیا۔
میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب کی مدبرانہ قیادت اور تجربہ کار رہنمائی اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کی مشاورت پر خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے صحافی بھائیوں بہنوں اور سوشل میڈیا یوزرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھارتی فیک نیوز کا مقابلہ ذمہ دارانہ رپورٹنگ سے کیا اور میڈیا انٹیگریٹی کی اعلیٰ مثال قائم کی. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہ مثال ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر عالمی و علاقائی امن اور خطے میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کے مفاد میں جنگ بندی کی تجویز کا مثبت جواب دیا ہے. ہمیں کامل یقین ہے کہ آبی وسائل کی تقسیم جموں و کشمیر کے تنازع سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کرنے کے لیے پرامن مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا. میں صدر ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کیا. یہاں پر میں اپنے انتہائی مخلص اور برادر ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور قطر کے علاوہ برطانوی قیادت، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سمیت دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنگ بندی کی کاوشوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. بہت عزیز بھائی محترم کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انتہائی عزیز بھائی محترم محمد بن زائد اور میرے انتہائی عزیز بھائی امیر آف قطر شیخ تمیم اور میرے انتہائی پیارے بھائی ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے اس موقع کے اوپر ہماری بھرپور حوصلہ افزائی کی اور بھائیوں کے طور پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کے لیے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میری آج کی یہ تقریر ادھوری رہے گی اگر یہاں پر میں اپنے
انتہائی قابل اعتماد اور درینہ دوست عوامی جمہوریہ چین کا بطور خاص ذکر نہ کروں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا نہ کروں. میرے قابل احترام چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ، ان کی حکومت اور چینی عوام کا، جنہوں نے پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہر مشکل وقت میں کسی بھی نفع اور نقصان کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. مجھے امید ہے کہ ہم یہ تاریخی حقائق ہمیشہ یاد رکھیں گے. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کامل یقین ہے کہ اس بحران میں سرخرو ہونے کے بعد میں اور آپ، پوری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور تمام ادارے اور ان کے سربراہ پہلے کی طرح مل کر اپنی تمام تر توانائیاں اور توجہ فی الفور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں. شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر دن رات محنت کریں، اور اتنی محنت کریں کہ دنیا دنگ رہ جائے، اسی طریقے سے جس طرح ہماری عسکری قوت نے دنیا کو حیران کر دیا. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.